الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم رب زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين آمين. اچھا جی، وائٹ ہیڈ کی مذہب کی تعریف پہ دیکھ رہے تھے تو اس پہ کافی کچھ کہہ لیا ہے، تو آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ مباحث بار بار آئیں گے. تو وائٹ ہیڈ نے مذہب کی تعریف بجا طور پر ان الفاظ میں کی ہے کہ عام حقائق وہ نظام ہے جیسے اگر خلوص سے مانا جائے اور جیسے کہ اس کا حق ہے سمجھ لیا جائے تو اس سے سیرت و کردار بدل جاتے ہیں. تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ مذہب اسلام کا، یعنی اسلام تو کوئی مذہب نہیں ہے، دین ہے، لیکن یہ کہ اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں بار بار. اس میں اہم بات یہ ہے کہ اصل چیز سچائی ہے، حق ہے. سیرت و کردار بدلنا یعنی انسٹرومنٹلائزیشن جو دین کی ہے، جیسے کہ یورپ میں بھی ہوا. یعنی پہلے جب وہ مذہب سے دور ہوئے تو انہوں نے مذہب کو بالکل ہی رد اس لیے نہیں کیا کہ وہ کہتے تھے کہ کم از کم اخلاق اور کردار اور معاشرتی ضرورت ہے مذہب. تو انہوں نے مذہب کو بطور حق کے رد کیا، لیکن یہ کہ بطور ضرورت کے رد نہیں کیا. تو یہ ایک بہت بڑا کیا کہیں گے خطرہ رہتا ہے کہ آپ مذہب کو جو ہے ضرورت کے طور پہ سمجھیں، بنیادی طور پہ. اچھا جی، لہذا اگر مذہب کی غرض و غایت ہی یہ ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن بدل جائے، اس کی رہنمائی کرے، تو اور بھی ضروری ہے کہ عام حقائق کے بارے میں جن پر اس کا وجود، یعنی اس میں علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ان عام حقائق پر ان کے وجود میں سے ان کوئی ندا باقی نہ رہے. تو اس میں جو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اور درست کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی بنیاد جن حقائق پر ہے ان کے بارے میں نزاع نہیں ہونا چاہیے، یعنی تمام حقائق کے بارے میں نہیں، لیکن جو بنیادی حقائق ہیں. تو اس میں حفظ مراتب جو ہے وہ بہرحال ضروری ہے، ان معنوں میں کہ اس میں تھوڑی سی بات کریں تو یعنی اختلاف رائے تو ایک انسانی اختلاف رائے اور نزاع جو ہے کہ انسانی مظہر ہے، اور اس سے نجات جو ہے ناممکن ہے کلی طور پہ. اور اختلاف رائے جو ہے اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں. اس لیے اسلام جو ہے اختلاف رائے کو دور کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کو منضبط کرنے کے لیے آیا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو حقائق ہیں، حقائق شرعیہ اور حقائق دینیہ، ان سب کا ایک مرتبہ نہیں ہے فہم کے اعتبار سے اور وضوح کے اعتبار سے، ایک مرتبہ نہیں ہے، مراتب ہیں. تو جو بنیادی چیزیں ہیں جیسے مثلا یہ ہے کہ ارکان ایمان ہے، 6 ارکان ایمان ہیں جو یہ بنیادی اخلاقیات ہیں، بہت بنیادی اور بنیادی عبادات و معاملات ہیں. ان پر نزاع باقی نہیں. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کے استعمال کی بات قرآن مجید میں ہوتی ہے تو عقل میں انسانوں کے مراتب مختلف ہیں.
اور جیسے کہ حضرت عطا اللہ سکندرانی نے فرمایا کہ یعنی جو عقل میں سب سے کم ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عقل جو ہے سب سے بڑھیا ہے۔ تو اختلاف دو وجہ سے، ایک یہ کہ عقل انسانی میں مراتب ہیں، دوسرا یہ کہ خود قرآن مجید اور احادیث کے وضوح میں بھی مراتب ہیں۔ تو مثلا یہ ہے کہ نص ہے، یعنی نص جس کو نص کے دو معنی ہیں، لیکن خصوصی جو معنی ہیں نص کے، یعنی لغوی اعتبار سے جس کے ایک سے زیادہ معنی جو ہے تصور نہ ہو، اس کو نص کہتے ہیں۔ تو اس قسم کی قرآن آیات کم ہیں، نصوص جن کو کہتے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ نصوص میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اب قرآن نے کہا 7 دن میں زمین و آسمان پیدا کیا، تو 7 کے معنی 8 تو نہیں ہو سکتے، تو 7 ایک نص ہے۔ پھر دوسری جو سطح ہے وہ ظاہر کی ہے۔ اب ظاہر کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، لیکن ان ایک سے زیادہ معنوں میں جو ہے ایک معنی جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہ حاوی ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس ظاہر معنی سے لغوی طور پہ جو ظاہر ہے اس سے ہٹانا پڑتا ہے، تو اس کو تاویل کہتے ہیں۔ لیکن تاویل کے لیے جو ہے بنیادی طور پہ دلائل ہونے چاہیے، کیوں آپ ظاہر معنی سے ہٹا کے غیر ظاہر معنی کی طرف لا رہے ہیں۔ اور پھر تیسرا جو ہے، پھر وہ تیسری سطح جو ہے وہ خفا کی ہے، اور خفا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ جو ہے رائے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ظاہر نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اور وجوہات ہیں۔ تو وجوہات جو اختلاف کے ہیں وہ عقل کے مراتب بھی ہیں، اور خود نصوص قرآنیہ اور سنہ عمومی معنوں میں ان میں وضوح کے بھی مراتب ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، اور اسی لیے ہمارے یہاں مذاہب ہیں، یعنی یہ مذاہب اسلامیہ جب ہم کہتے ہیں مکاتب فکر جس کو کہتے ہیں، اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، تو اس لیے تو نہیں ہے کہ کوئی نصوص میں اختلاف ہے، بلکہ اس لیے کہ دو وجہ سے، ایک یہ کہ مراتب عقل جو ہے لوگوں کے مراتب عقل کے، دوسرا یہ کہ خود نصوص قرآن و سنت جو ہیں ان کے بھی وضوح کے اعتبار سے اور خفا کے اعتبار سے مراتب ہیں۔ تو اس میں مطلب یہ کہ جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ تو ضروریات دین کا ہے، جس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور یعنی ضروریات دین وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں مطلب کسی کا علم نہ بھی ہو تو وہ ایکسکیوز نہیں بن سکتا، یعنی آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ اس سے نیچے وہ چیزیں ہیں جو ضروریات دین ہی کے درجے میں ہیں، لیکن اس میں علم جو ہے ایک علم کا نہ ہونا ایک ایکسکیوز بن سکتا ہے، یعنی ایکسکیوز کو اردو میں کیا کہتے ہیں، یعنی آپ کی ایک جواز بن سکتا ہے، آپ کی ایک ایکسکیوز کو کیا کہتے ہیں بھائی، یعنی عذر ہو سکتا ہے، وہ قابل قبول عذر ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا درجہ ان کا ہے جس میں مطلب یہ ہے کہ اختلاف کی گنجائش ہے۔ تو اس لحاظ سے مطلب اختلاف تو ایک فطری بات ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں کہ نزاع باقی نہیں رہے، وہ اس سے مراد جو ہے بنیادی ضروریات دین، اور ضروریات دین کے بعد جو ارکان ضروریات دین کے بعد جو اس سے نچلی درجے کے جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں نزاع باقی نہ رہے، یعنی بنیادی جو اسلام اور دین اور معاملات اور شریعت و فقہ کے معاملات ہیں ان میں اور ضروریات دین میں نزاع باقی نہ رہے۔ باقی یہ کہ اس کے بعد ایک وسیع میدان ہے جس میں اختلاف جو ہے بنیادی طور پہ دو وجہ سے ممکن ہے، اور وہ ایک تو مراتب عقل لوگوں کے مختلف ہیں، دوسرا یہ کہ حتیٰ کہ اہل علم کے مراتب بھی مختلف ہیں، ظاہر ہم اہل علم کی ہی بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود نصوص کی جو وضوح اور خفا کے لحاظ سے مراتب بھی مختلف ہیں، تو اس لیے نزاع تو
وہ ہر چیز میں ختم کرنا ناممکن ہے اور نہ وہ دین کا کوئی تقاضا ہے۔ ہاں، جو ضروریات دین ہیں اور دین کی وہ بنیادی باتیں جو ضروریات دین ہیں اس سے ذرا نیچے ہیں، ان معنوں میں کہ ان میں علم جو ہے، علم کا نہ ہونا عذر ہو سکتا ہے، ان میں یہ نظام باقی نہیں، اور باقی یہ کہ اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ بہت وسیع میدان ہے جس میں اسی بنیاد پہ مسلمانوں کے مذاہب فکر بنتے ہیں، فقہ میں بھی، کلام میں بھی، تصوف میں بھی، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس بات کو نہ سمجھنے کے لیے لوگ جو ہے اس کی وجہ سے یہ نہیں پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حقائق مذہب کی بنیاد حقائق ہے، ان کے بارے میں وجود میں کوئی نزاع باقی نہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعمال اور افعال کی بنیاد کسی ایسے اصول پر رکھیں جو بچائے خود بھی مشتبہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کی نجات کی مراد، نجات کی بنیاد، نجات کی بنیاد مشتبہ حقائق پہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ علم کلام کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ علم کلام کا جو مقصد ہے، علم کلام کا جو مقصد ہے، جیسے کہ امام غزالی نے المستصفیٰ میں فرمایا اور دوسرے لوگوں نے بھی، یہ علم ہے پورا۔ یہ نہیں مطلب یہ کہ آپ اصل چیز نجات ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کے معاملے میں مقابلے میں میرا رویہ کیا ہونا چاہیے، میری حقیقت کیا ہے، کائنات کا خالق ہے، اگر خالق ہے تو اس خالق سے میرا رشتہ کیا ہے، یہ بنیادیں ہیں، اور اسی کے لیے دین آیا ہے، یہ اصل بات ہے۔ تو اس میں نزاع بنیادی، اس میں نزاع باقی نہیں رہنا چاہیے، ان معنوں میں کہ مطلب یہ ہے کہ علمی بنیادوں پہ اس کو نکھر کے آ جانا چاہیے، تاکہ جیسے قرآن مجید میں فرمایا، جو زندہ رہے وہ بھی بصیرت کی بنیاد پہ رہے، اور جو مرے وہ بھی بصیرت، جو قبول کرے وہ بھی بصیرت کی بنیاد پہ قبول کرے، اور جو جھٹلائے وہ بھی بصیرت کی بنیاد پہ قبول کرے، یعنی دلیل کی بنیاد پہ۔ تو ان معنوں میں جو ہے، جو بنیاد ہے، جیسے خدا تعالی کی حقیقت، اس کا وجود، اس نے رسول بھیجا، رسول کی حقانیت، ان کو جو ہے عمومی عقلی بنیادوں پر ان کے بارے میں دلائل دینا، یہ علم کلام کا کام ہے، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسول پر ایمان جو ہے اطمینان قلب اور دلیل کی بنیاد پر، اور یہیں سے اسلام شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا اور رسول کو صادق مان لیا، تو پھر عقل کا کام یہ ہے کہ ان کی تابعداری کرے اور ان کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو یہ علم کلام کی بھی یہی بنیاد ہے۔ تو اس لحاظ سے جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس مذہب پر ہمارے جو ہے اعمال کا مدار ہے، بلکہ یہ کہ مذہب یا دین جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی بنیاد جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہماری نجات کے بارے میں دعوے کرتا ہے۔ تو اگر وہ دعوے جو ہیں صحیح نہ ہوں تو مطلب یہ کہ ہاں، یہ پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے اچھا جی، لہذا اگر مذہب کی غرض و غایت ہی یہ ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن بدل جائے اور اس کی رہنمائی کرے، تو اور بھی ضروری ہے کہ ان عام حقائق کے بارے میں جس پر ان کا وجود مشتمل ہے، جن پر اس کا وجود مشتمل، کوئی نزاع باقی نہیں۔ تو اس کے پہ کافی تفصیل آ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے اعمال و افعال کی بنا کیسے اصولوں پر رکھیں جو بجائے خود مشتبہ ہوں۔ لیکن جیسے کہ ہم نے کہا، اس کی بنیاد اس کا جو تعلق ہے وہ بنیادی امور سے، جبکہ جو بنیادی امور نہیں ہیں ان کے بارے میں خفا جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اور خفا کے بھی درجات ہیں، وضوح کے بھی درجات ہیں۔ اور خود مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نزاع باقی نہ رہے اور مشتبہ باقی نہ رہے، تو یہ بھی ایک ریلیٹیو چیز ہے، یعنی اضافی چیز ہے۔
یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایبسلوٹ سرٹنٹی حاصل ہو جائے، یعنی یقین کامل جس کو کہتے ہیں، وہ تو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، انبیاء اور بڑے بڑے اصحاب رسول اور اولیاء اللہ کو، اور یعنی باقی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ظن غالب کی بنیاد پہ ہی فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ دعویٰ کہ آپ کو اس دنیا میں یہ بھی ایکچولی امپورٹنٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ پر جو ہمارا ایمان ہے اور بنیادی اس کی بنیاد جو ہے یقین پہ ہے، یقین کی بنیاد دلیل پہ ہے لیکن جب ہماری اسلامی علمی روایات میں یقین کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ظن غالب ہی ہوتا ہے، اور جس کو ایبسلوٹ سرٹنٹی کہتے ہیں یا حق الیقین یا بلکہ عین الیقین کہتے ہیں، وہ تو مطلب یہ ہے کہ یا تو بہت بہت کم لوگوں کو نصیب ہے اور وہ قیامت سے خاص ہے۔ اور مثلا جدید فلسفے میں مثلا ڈیکارڈ وغیرہ کے فلسفے میں عین الیقین کا تصور ہے، تو وہ عین الیقین جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا اس دنیا میں، کیونکہ اگر وہ حاصل ہو جائے تو پھر مطلب یہ کہ امتحان کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں انہی معنوں ہے۔ بہرحال اس پہ مزید باتیں آتے رہیں گی انشاءاللہ، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اچھا جی، دراصل مذہب کا منصب مقامی کچھ ایسا ہے کہ اس کے بنیادی اصولوں کو، بنیادی اصول یعنی اللہ رسول، کہ ہمیں معتقدات سائنس سے بھی کہیں بڑھ کر کسی عقلی اساس کی ضرورت ہے۔ عقلی اساس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کے پاس دین آتا ہے تو آپ اس کے دین کی بنیاد پہ تو دین کی تصدیق نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے تو دور لازم آئے گا، تو اس لیے عقل ہی ایک چیز ہے، اور لیکن جو عقل آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتی ہے کہ ظن غالب، تو اس لیے یہی علم کلام کا مقصد ہے۔ اور پھر مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی وجود پر اور رسول کی حقانیت پہ یقین آ گیا تو پھر تسلیم، ان کے آگے سر خم تسلیم کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں، اور پھر مطلب یہ کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے اور عبادت کریں گے تو اس سے جو یقین حاصل ہوگا وہ بالکل دوسرے قسم کا یقین، اور وہی اصل یقین ہے۔ سائنس ہر منظر اور مدل معبود طبیعت کو نظر انداز کر سکتی ہے، کیونکہ مطلب سائنس کی بنیاد نجات نہیں ہے، اس کی بنیاد تو مطلب یہ ہے کہ دنیا پہ زیادہ سے زیادہ غلبہ کیسے، واقعی ہے کہ اب تک ہم نے ایسا کیا، لیکن مذہب ایسا نہیں کر سکتا، یعنی وہ مذہب نہیں کر سکتا جس کی بنیاد سچائی پہ ہو، کہ ہمارے واردات دنیا میں جو اجزاء پائے جاتے ہیں ان کو باہم تطبیق نہ دے، جیسے یا جس ماحول میں ہمیں پیدا کیا اس کی تصدیق اور تثبیت سے انکار کرے، تو یہ مذہب کی بنیاد حقیقت ہے، حق ہے، تو اس لیے بنیادی طور پہ مذہب اس چیز کو رد نہیں کر سکتا کہ یہ اس کے دلیل دے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے وغیرہ۔ تو یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، تو اس پہ جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔